اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ المبحث الثالث فی دلالت مادۃ الامر علی الوجوب۔ الموجز فی الاصول سماحت الشیخ آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب۔ آج ہم اوامر کی فصل ثالث مبحث ثالث فصل اول کی مبحث ثالث ہم پڑھ رہے ہیں، 18واں درس ہے ہمارا۔ مادہ امر الف میم را، اس کی وجوب پر دلالت ہے کہ نہیں ہے، اس میں بحث ہے۔ جبکہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ آمر میں علو معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، یا اظہار علو فقط کافی ہے۔ تو اس میں مختلف اقوال تھے اور مصنف نے دوسرے قول کو جو ہے وہ اختیار کیا تھا کہ دونوں امر معتبر ہیں، عالی ہونا بھی معتبر ہے اور اظہار علو بھی معتبر ہے۔ اب کی بحث میں کہتے ہیں کہ لفظ امر کے ساتھ اگر مولا عبد سے کوئی چیز طلب کرے، مثلاً کہے آمرو کا بقضا، میں آپ کو اس چیز کا امر کرتا ہوں، تو آیا یہ کلام وجوب پر دلالت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یعنی ہماری بات مادہ امر میں ہے، صیغہ امر میں نہیں ہے۔ مادہ امر آیا وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ظاہر پہلا قول ہے، یعنی وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور اس پر دلیل ہمارے پاس تبادر ہے۔ یعنی لفظ امر جیسے ہی سنے گا سامع، مثلا مولا کہ آمرو کا بقضا، سامع نے جیسے ہی لفظ امر سنا تو اس کا ذہن منتقل ہوگا کہ امتثال لازم ہے۔ ہاں، البتہ اس تبادر کا منشا کیا ہے؟ آیا وضع ہے یا اطلاق موجود ہے یا حکم عقل ہے؟ تو تفصیل کتب میں اس کے بارے میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ وضع نہیں ہے، جیسا کہ آگے مصنف حیات امر میں بھی یہی بیان کریں گے۔ اسی طرح مادہ امر بھی وجوب کے لیے واضح نہیں ہے، تو لہٰذا وضع بھی اس کا منشا نہیں ہے تبادر کا۔ اطلاق بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اطلاق وجوب کی طرف نہیں ہوتا بلکہ اطلاق جامع کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ امر سے مادہ امر سے بھی استحباب بھی اس میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی کہ پھر استحباب کی طرف بھی جو ہے وہ اطلاق ہونا چاہیے۔ ہاں، وجوب اگر آپ کہتے ہیں مثلا کامل مصداق ہے اس کا، اور انصراف اس وجہ سے ہوتا ہے، کامل مصداق ہے، یعنی دو مصداق ہیں گویا کہ اس کے امر کے، ایک وجوب ہے ایک استحباب ہے، لیکن کامل مصداق جو ہے وہ وجوب ہے، اس وجہ سے جب اطلاق ہوتا ہے تو اس کا انصراف وجوب کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی رد کیا گیا ہے کہ
اکملیت جو ہے کامل مصداق کا ہونا یہ موجب نہیں بنتا ہے کہ انصراف اس کی طرف ہو جائے۔ مثلا جب کہا جائے جاء الناس، لوگ آئے، تو کامل مصادیق جو ہیں لوگوں میں سے وہ انبیاء ہیں، تو کہاں انصراف ہوتا ہے جاء الناس سے کہ انبیاء آئے؟ تو لہذا کامل یا اکملیت ہونا موجب انصراف نہیں ہے۔ تو یہاں پر تبادر کا منشا وہی تیسری چیز ہے، یعنی حکم عقل، کہ عقل حکم کرتا ہے کہ دائرہ مولویت اور عبودیت کے تحت جب مولا نے امر کیا تو امتثال لازم ہے، یعنی یہ دائرہ مولویت اور عبودیت کے تحت ہے۔ عبد اس وقت کہلائے گا جب امتثال کرے گا، یعنی مولا کے امر کا، یعنی عبدیت جو ہے وہ اس وقت متحقق ہوگی جس وقت وہ امتثال کرے گا، امتثال کو ہم لازم قرار دیں گے۔ تو لہذا یہ حکم عقل کے تحت ہے وجوب، تو اس تبادر کا منشا حکم عقل ہے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ اس انسباق اور تبادر کے لیے ہمارے پاس مؤیدات بھی موجود ہیں۔ پہلی آیت بیان کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں فتنہ ان کو نہ گھیر لے یا کوئی عذاب علیم ان تک نہ آ جائے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ امر کی مخالفت پر تحدید آئی ہے، اور تحدید جو ہے وہ وجوب کی دلیل ہے، یعنی تحدید جب آتی ہے کسی چیز امر کی مخالفت پر، تو یعنی امر کی مخالفت کریں گے تو گویا کہ ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحدید جو ہے یہ وجوب کی دلیل ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی جو ہے وہ ہے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، آیت ہے کہ جب ابلیس کو خدا نے امر کیا تھا، اجتماعی امر جو تھا کہ جب میں حکم دوں گا سجدے کا تو فقعوا لہ ساجدین، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم کا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت خدا نے پوچھا تھا ابلیس سے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے آپ کو روکا کہ تو سجدہ نہ کر جب میں نے تجھے امر کیا تھا؟ تو یہاں پر امر جو ہے یہ وجوب کی، یہ یعنی کہ یہاں پر جو مذمت کی ہے خدا نے، یعنی کہ جب میں نے امر کیا تھا تو آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ مذمت وجوب کی دلیل ہے، وجوب کی آیت ہے۔ کیونکہ اگر یہ وجوب کی دلیل نہ ہوتی تو ابلیس کہہ سکتا تھا کہ اے خدایا امر جو ہے وہ وجوب کے لیے تو نہیں ہے، استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس کا جواب نہ دینا اور خدا کا مذمت کرنا اس پر بات پر دلیل ہے کہ امر و وجوب کے لیے جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تیسری آیت کو بھی مصنف بیان کرتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جہنم پر ملائکہ ہوں گے دروغے کے طور پہ، غلاظ شداد جو سخت ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے جو اللہ نے ان کو امر کیا ہے۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے امر کی مخالفت کو گویا کہ عصیان کا جو ہے نا وہ اطلاق کیا ہے، اور عصیان کا اطلاق کرنا وجوب کی دلیل ہے، ورنہ استحباب کی مخالفت کرنا تو عصیان نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث بھی بیان کی ہے مؤید کے طور پہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میری امت پر مشقت کا باعث نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، مسواک کرنے کا امر
کرتا۔ اب یہاں پر گوئے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا میں امر کرتا اگر مشقت کا باعث نہ ہوتا، امر نہیں کیا کیونکہ مشقت کا باعث تھا، تو امر اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ تب بھی مشقت ہو سکتی ہے۔ اگر واجب ہوتا مسواک کرنا، پھر ہر ایک کے لیے مسواک کرنا واجب ہوتا تو یہ مشقت کا باعث ہوتا امت پر، لیکن استحباب میں تو کوئی مشقت نہیں ہے، لہذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہے۔ البتہ یہاں پر مصنف نے یؤید کہا ہے، یعنی اس دلیل کے علاوہ ہمارے پاس یہ آیات اور یہ حدیث یہ مؤیدات ہیں۔ تو مؤیدات کہنے کی وجہ یہ ہے، مصنف نے مؤیدات کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ان آیات میں اور اس حدیث میں آپ اشکال کر سکتے ہیں، یعنی یہ قابل اشکال ہیں، لہذا یہ حتمی دلیل نہیں ہے۔ مثلا پہلی آیت میں اشکال یہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ ہے کہ اس امر سے مراد لفظ امر یا مادہ امر نہیں ہے، بلکہ خدا کے امر کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، جیسے مثلا اقیم الصلاۃ، یعنی یہاں امر سے مراد ہے صیغہ امر، نہ یہ ہے کہ لفظ امر یا مادہ امر۔ تو ہماری بحث ہو رہی ہے کہ مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی لا یعصون اللہ ما امرہم، ملائکہ عصیان نہیں کرتے اللہ کا جو اللہ نے ان کو امر کیا ہے، تو یہاں پر امر سے مراد بھی صیغہ امر ہے، یعنی صیغہ امر کے ساتھ خدا نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کا عصیان نہیں کرتے، نہ یہ ہے کہ مادہ امر کے ساتھ جو حکم دیا ہے۔ تو ہماری بات مادہ امر میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، خدا نے جب پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا جب میں نے تجھے امر کیا تھا، تو وہ امر یقیناً مادہ امر کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ صیغہ امر کے ساتھ تھا۔ جب خدا نے کہا تھا کہ جب آدم کا یعنی جب میں روح پھونکوں گا تو فقعوا لہ ساجدین، تو تم سجدہ کے لیے گر جانا، سجدہ کرنا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ فقعوا یعنی صیغہ امر استعمال ہوا ہے، تو اذ امرتک کے ذریعے اس صیغہ امر کی طرف اشارہ ہے، نہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مثلا مادہ امر استعمال ہوا تھا، مثلا خدا نے یہ کہا تھا کہ آمرک ان تسجد، ایسی بات نہیں تھی۔ تو لہذا یہ اس وجہ سے مؤیدات ہیں۔ ان تینوں آیات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صیغہ امر کی طرف اشارہ ہے، جبکہ ہماری بات مادہ امر میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک پیغمبر جب امر کرتے تو وہ صیغہ امر کے ساتھ امر کرتے، نہ یہ ہے کہ وہ مادہ امر کے ساتھ امر کرتے۔ اگر مشقت کا باعث نہ ہوتا، مسواک کا امر کرتے تو صیغہ امر کے ساتھ امر کرتے۔ تو لہذا یہ حدیث بھی دلالت نہیں کرتی ہے کہ مادہ امر وجوب کے لیے واضح ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل میں کہتے ہیں فی حیات الامر، حیات امر میں ہے۔ مادہ امر میں 3 فصلیں بیان کی، مادہ امر میں 3 ابحاث بیان کی، 3 مبحث بیان کیے ہیں۔ اب فصل ثانی حیات امر میں ہے، اس میں بھی چند مباحث ہیں۔ پہلی بحث ہے فی بیان مفاد الحیات، حیات صیغہ جو ہے افعال ہے، اس کا مفاد اور معنی کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اختلفت کلمۃ الاصولیین فی معنی حیات افعال علی اقوال، اصولیوں کا کلمہ وہ مختلف ہے حیات افعال کے معنی میں چند اقوال پر۔ پہلا قول یہ ہے کہ وجوب کے لیے واضح حیات افعال صیغہ افعال، دوسرا ہے ندب کے لیے واضح ہے، اور تیسرا ہے جامع کے لیے واضح وجوب اور ندب کے درمیان، اور وہ جامع ہے الطلب، وہ طلب ہے، یعنی طلب ایک جامع ہے حیات امر صیغہ افعال، اس کا جو معنی موضوع لا ہے وہ طلب ہے۔ آگے طلب کے 2 مصادیق ہیں، ایک وجوب ہے ایک ندب ہے، تو جامع کے لیے واضح ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ یہ تینوں قول باطل ہیں، نہ ہی وجوب کے لیے واضح ہے، نہ ہی ندب کے لیے واضح ہے، اور نہ ہی جامع کے لیے یعنی طلب کے لیے واضح ہے، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔
حق یہ ہے کہ صیغہ امر، صیغہ افعال، یہ موضوع ہے انشاء بعث کے لیے، یعنی بعث کو انشاء کیا جاتا ہے صیغہ افعال کے، اقیم الصلاۃ یعنی بعث کو انشاء کیا جا رہا ہے کہ آپ نماز کی طرف بڑھیں، برانگیختہ کیا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ انشاء بعث کے لیے واضح ہے الا ایجاد متعلق ہی، کہ عبد کو بعث کیا جا رہا ہے ایجاد متعلق کی طرف، یعنی وہ متعلق کو ایجاد کرے، اقیم الصلاۃ یعنی نماز پڑھے، اس کی طرف بعث کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر دلیل یہی فرماتے ہیں کہ انسباق اور تبادر دلیل ہے۔ مثلا مولا جب کہتا ہے اذهب الى السوق، عبد کو کہتا ہے واشتر اللحم، تو بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا نے اس کو باعث کیا ہے ذہاب کی طرف، کہ آپ اذهب الى السوق، کہ آپ بازار کی طرف ذہاب کریں، وشراء اللحم، اور شراء لحم کریں، تو لہذا یہ باعث کیا جا رہا ہے، اس کو بھیجا جا رہا ہے ان دو چیزوں کی طرف۔ تو یہ ہے یعنی کہ اس کا جو ہے نا معنی موصولہ۔ المبحث الثالث، کہتے ہیں کہ فی دلالت مادۃ الامر علی الوجوب اذا طلب المولا من عبدہ شیئا بلفظ الامر، جب مولا اپنے عبد سے کوئی چیز طلب کرے لفظ امر کے ساتھ، کہیں یقول مثلا کہ آمرک بقضا، فہل یدل کلامہ علی الوجوب او لا، تو آیا اس کی کلام وجوب پر دلالت کرتی ہے یا وجوب پر دلالت نہیں کرتی؟ الظاہر هو الاول، ظاہر یہ ہے کہ وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ لأن السامع ينتقل من سماع لفظ الامر الى لزوم الامتثال، کیوں دلیل تبادر ہے؟ تبادر یہ ہے کہ مولا جب مثلا کہے آمرک بقضا، تو سامع کا ذہن منتقل ہوگا لفظ امر کے سننے سے لزوم امتثال کی طرف ہو، کہ وہ امتثال کو لازم سمجھے گا اور امتثال کرے گا، بجاوری کرے گا۔ الذی یعبر عنہ بالوجوب، اسی کی دوسری عبارت وجوب ہے، یعنی جو ہے وہ وجوب کی طرف تبادر ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُؤَيَّدُ هَذَا الْانْسِبَاقُ وَالتَّبَادُرُ بِالْآيَاتِ التَّالِيَةِ، اس تبادر اور انسباق پر جو مؤیدات ہمارے پاس ہیں وہ آیات ہیں۔ ہاں البتہ ان میں جب آپ اشکال کریں تو گوئے کہ پھر یہ یعنی اصل دلیل جو یہاں پر ہوگی وہ گوئے کہ وہی تبادر میں منحصر ہے۔ قولہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ قول ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں فتنہ ان کو گھیر لے یا کوئی عذاب علیم ان کو گھیر لے۔ حیث حدد سبحانہ علی مخالفت الامر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امر کی مخالفت پر تحدید کی ہے اور عذاب سے ڈرایا ہے۔ وَالتحدید دلیل الوجوب، اور تحدید وجوب کی دلیل ہے۔ قولہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے امر کیا تھا۔ حیث ذم سبحانہ ابلیس لمخالفت الامر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی مذمت کی ہے امر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ والذم آیت الوجوب، اور یہ مذمت کرنا وجوب کی دلیل ہے، ورنہ اگر وجوب کے لیے نہ ہوتا امر تو یہاں پر مذمت اگر خدا کرتا تو ابلیس جواب میں کہہ سکتا تھا کہ امر استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، یعنی سجدہ کرنا مستحب تھا اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ قول ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، حیث سمى سبحانہ مخالفت الامر عصیانا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے امر کی مخالفت کو عصیان کہا ہے۔ والوصف بالعصیان دلیل الوجوب، اور عصیان کہنا یہ وجوب کی دلیل ہے، کیونکہ استحباب اگر ہو، امر استحباب کے لیے ہوتا تو استحباب کی مخالفت عصیان نہیں ہوتی۔ مضافا الی ما ورد فی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ ایک حدیث بھی ہمارے پاس مؤید کے طور پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے لولا ان اشق علی امتی،
اگر میری امت کے لیے مشقت کا باعث نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ تو میں انہیں مسواک کرنے کا امر کرتا۔ وَلُزُومُ المشقت آیت کون ہی مفیداً للوجوب، اب یہاں پر مشقت کا باعث بننا یہ دلیل ہے کہ امر وجوب کے لیے مفید ہے۔ اِذ لا مشقت فی الاستحباب، کیونکہ استحباب میں تو مشقت نہیں ہے۔ پھر اگر مثلا امر استحباب کے لیے ہوتا تو استحباب میں تو مشقت نہیں ہے، استحباب کو ترک کیا جا سکتا ہے، لہذا مشقت وجوب میں ہے، اس لیے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں امر کرتا اگر میری امت کے لیے مشقت کا باعث نہ ہوتا۔ الفصل الثانی فی حیۃ الامر وفی مباحث، المبحث الاول فی بیان مفاد الحیۃ، حیۃ کے کا معنی اور مفاد کے بیان کرنا۔ اختلفت کلمۃ الاصولیین فی معنی حیۃ افعل علی اقوال، اصولیوں کا اختلاف ہے کہ حیۃ افعل کا معنی کیا ہے، چند اقوال پر اختلاف ہے۔ انہا موضوعۃ للوجوب، پہلا قول یہ ہے کہ یہ وجوب کے لیے واضح ہے حیۃ۔ انہا موضوعۃ للندب، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ندب کے لیے واضح ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ انہا موضوعۃ للجامع بین الوجوب والندب، کہ یہ واضح ہے جامع معنی کے لیے وجوب اور ندب کے درمیان۔ اے الطلب الی غیر ذالک، اے الطلب یعنی یہاں پر جامع سے مراد طلب ہے، اور طلب کے آگے دو مصادق ہیں، یعنی حیۃ صیغہ افعل طلب کے لیے واضح ہے اور طلب کے آگے دو مصادق ہیں، ایک وجوب ہے ایک ندب ہے، تو جامع سے مراد طلب ہے۔ الی غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کئی معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ والحق انہا موضوعۃ لانشاء البعث، مصنف فرماتے ہیں حق قول یہ ہے کہ یہ حیۃ امر اور صیغہ افعل یہ انشاء بعث کے لیے واضح ہے، نہ ہی وجوب کے لیے، نہ ہی ندب کے لیے، نہ ہی جامع کے لیے، بلکہ انشاء بعث کے لیے واضح ہے۔ الی ایجاد متعلق ہی، کہ مکلف کو بعث کیا جا رہا ہے متعلق کو تاکہ وہ ایجاد کرے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهَا التَّبَادُرُ، اس پر دلیل ہمارے پاس تبادر ہے، والانسباق اور انسباق ہے۔ فَقَوْلُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ، مثلا مولا جب اپنے عبد سے کہے اذهب الى السوق، آپ سوق کی طرف جاؤ، واشتر اللحم، اور لحم خرید کے لاؤ، عبارت اخرى بالفاظ دیگر یہ ایسا کہہ رہا ہے کہ انباسی الی الذهاب و شراء اللحم، کہ وہ ذہاب اور شراء اللحم کی طرف مکلف کو باعث کر رہا ہے، مکلف کو برانگیختہ کر رہا ہے جانے کی طرف اور شراء اللحم کی طرف۔ ثم ان باعث العبد الی الفعل، پھر فرماتے ہیں جب یہ طے ہو گیا کہ صیغہ افعل باعث کے لیے واضح ہے، تو اب فعل کی طرف جو مولا عبد کو باعث کرتا ہے تو قد یکون بالاشارۃ بالیاد، بعض اوقات ہاتھ کے اشارہ سے ہوتا ہے یہ، کما اذا اشار المولا بیدہ الی خروج العبد و ترک المجلس، جس طرح بعض اوقات مثلا عبد ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرے، مولا عبد کو ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرے تاکہ وہ مجلس کو مثلا ترک کرے اور باہر نکلنے کی طرف اشارہ کرے، تو یہ بھی باعث ہوتی ہے۔ وَأُخْرَى بِلَفْظِ الْأَمْرِ، اور بعض اوقات جو باعث ہوتی ہے لفظ امر کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے مولا مثلا کہے اخرج، فحیۃ افعل فی صورت ثانیہ، لہذا دوسری صورت میں جب لفظ کے ساتھ ہوگی باعث، قائمۃ مقام الاشارۃ بالید، تو اشارہ بالید کے یہ قائم مقام ہے گویا کہ۔ فکما ان الاشارہ بالید تفید الباعث الی المطلوب، جس طرح ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرنا یہ باعث کا فائدہ دیتا ہے مطلوب کو ایجاد کرنے کے لیے، اسی طرح فہکذا القائم مقامہا، تو جو اس کے قائم مقام ہے یعنی لفظ صیغہ افعل ہے وہ بھی باعث کا فائدہ دیتا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ چونکہ اس کے قائم مقام ہے یعنی اصالت اشارے کو حاصل ہے، شروع میں گویا کہ اشارہ تھا، بعد میں انسان نے ترقی کی قوت گویائی کے ذریعے اس نے الفاظ واضح کیے، تو ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرنا جس طرح یہ باعث کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح جو اس کا قائم مقام ہے وہ بھی باعث کا فائدہ دیتا ہے یعنی لفظ۔ تو لفظ امر یعنی یہ جو صیغہ امر ہے یہ گویا کہ جو ہے نا یہ واضح ہے باعث کے لیے۔ ہاں وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ فِي کیفیت الدلالت، اختلاف کیفیت دلالت میں ہے، یعنی ایک دلالت جو ہے گویا کہ دلالت کی کیفیت کیا ہے، یعنی ایک دلالت کی کیفیت جو ہے وہ گویا کہ لفظی ہے اور دوسری غیر لفظی ہے۔
وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.